کہ تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے اور تحریک لبیک کو دبانا یہ کسی کے پاس کا کام نہیں ہے. اب ہم جو ہے نا کہ اسٹرانگ قسم کی اسٹریٹ پاور ہیں. لوگ ہمیں دین کے نام پر کیونکہ ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا اور ہم اسی کاز کے لیے جو اپنی جد و جہد ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہی ہوگی. تو لوگ نکلے ہیں اور لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہم کسی سیکولر اور لبرلز کو نہیں مانتے, ہم اپنے دین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تحریک لبیک چونکہ اس مشن کو امیر المجاہدین کی قیادت میں لے کے نکلی تھی, اب ان کے جانے کے بعد ان کے صاحبزادے عکس امیر المجاہدین حضرت حافظ صاحب محمد سعد حفظہ اللہ جو ہیں وہ بھی جیل میں, آج بھی وہ جیل ہی میں ہے. لیکن یہ کوشش کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سرخرو ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان اپنا مشن لے کے چلے گی اور اب ہمارے ساتھ تمام کھڑے ہو گئے ہیں. چاہے وزراء جیسے بھی ان کے منہ پہ سے باتیں نکلتی رہیں, انہوں نے ہمیں کل عدم کرنے کا جو ایک شوشہ چھوڑا تھا وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں اور آج الحمدللہ ہم جو ہے بحال ہیں. اور یہاں جس جگہ ہم کھڑے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہاں تو ہمیں ڈی لسٹ کیا ہی نہیں گیا تھا. ہم اس کے دوران جتنی بھی ہمارے یہ کرائسس آئے اس دوران ہم جتنے الیکشن آئے ہیں ہم اس الیکشن میں اپنے سمبل کے ساتھ ہم الیکشن لڑتے رہے ہیں اور ہم نے خاصے ووٹ لیے ہیں اور آج بھی ہماری مقبولیت بڑھ رہی ہے. کوئی ہمیں کسی قسم کا اس پر اچھا سر, افسوس ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء خاص کر اگر وزیر داخلہ شیخ رشید کی بات کریں, اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک جو ہے انڈیا کے بیٹ میں اپریٹ ہو رہے ہیں, واٹس ایپ چل رہے ہیں اور آخرکار پھر حکومت کو آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے اور حکومت کو آپ کا وجود تسلیم کرنا پڑا. اور اس تمام تر صورتحال پہ جب آپ کو ظاہر جیل میں تھے, خبریں پہنچتی ہوگی, تو کیا فیلنگ تھی؟ جن وزیر داخلہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. یہاں آ کر جب میڈیا پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیوں بدل جاتے ہیں. اور جو انڈیا سے اگر کوئی مسلمان ہمارے کسی گروپ میں صرف میسج کی حد تک ہیں تو وہ ہوں گے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے پوری اپنی کوشش کر لی ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کی بیساکھی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ یوز کر رہے ہیں. ایک کلیئر بات ہے, یہاں پہ مسلمان جو ہیں اللہ رسول کے نام پر خود نکلتے ہیں اور ان کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق و محبت ہے اس کا وہ حق ادا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے ان کی جتنی سازش تھی وہ ناکام ہو چکی ہے اور ٹی ایل پی جو ہے اب اپنے وقار کے ساتھ اس وقت میدان میں اور اللہ نے ہمیں فتح مبین نصیب کی ہے. اچھا سر, کچھ جو وفاقی وزراء ہیں وہ پریشان ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کامیاب کیسے ہو گئے. جن دوستوں نے یہ مذاکرات کامیاب کرانے میں کردار ادا کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور جو وہ وزراء پریشان ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو, وزیروں کی پریشانی جو ہے وہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اپنی کسی کرسی کا فکر ہوگا, ورنہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے مضبوط ہونا ہے نا تو ہم پاکستان کو مضبوط فقط اسلام کے نام پر ہی کر سکتے ہیں. اور اسلام کا اللہ رسول کا جو قانون ہے شریعت محمدی ہے اس کو اگر اپنائیں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم آئی ایم ایف کے سامنے لیٹتے جائیں قرضوں کی بات کھیلیں تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ معیشت ڈوب چکی ہے. ملک جو ہے اب کہاں کھڑا ہے اور جہاں جو لوگ آئے تھے تبدیلی لے کر وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں. اور جو وزراء اس غلط فہمی میں ایک وقت گزرنے کے بعد ان کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ یہ غلط فہمی ہماری. اچھا سر, معاہدہ جو ہے اس میں کیا مین چیزیں تھیں؟ معاہدے کی ساری وہ جو مین چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں نا. معاہدے میں جب ہم جیلوں میں تھے آج ہم جیلوں سے باہر ہیں. اس کے علاوہ مقدمات کا اخراج ہے, 4 شیڈول ختم ہو گیا ہے. جو کل عدم کی بات چل رہی تھی جہاں بھی چل رہی تھی وہ ختم ہو گیا. ہمیں جو ہے اب واپس انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور پارٹی جو ہے ابھی ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, یہی معاہدہ ہے ہمارا. اچھا, ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے جو تحریک لبیک میں ہے جو ایک جارحانہ انداز ہے, تو اس میں تحریک لبیک نے کوئی نظر ثانی کی اپنی پالیسیوں میں؟ جی, تحریک لبیک جو ہے پہلے بھی جارحانہ نہیں تھی اور تحریک لبیک بالکل اپنے حدود و قیود میں رہ کے سیاست کر رہی ہے. مذہب جو ہے وہ پرائرٹی ہے ہماری اور یہاں پہ نظر ثانی کیا, ہم پہلے بھی ایسے نہیں تھے, نہ ہمارا کوئی ایسا ایگریسو موڈ تھا. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما گئے ہیں من سب نبیا فقتلوہ, کہ جس نے نبی کی گستاخی کی اس کو قتل کر دو. اس کو اگر کوئی جارحانہ کاؤنٹ کرتا ہے تو یہ تو اس کی غلط فہمی ہے, ہم تو عین دین کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا سر, فرانس کی سفیر سے ٹی ایل پی پیچھے ہوئی ہے؟ لیکن جی فرانس کے سفیر سے نہیں, کوئی بھی ایسا گستاخ ہوگا تو ٹی ایل پی کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگی. اور فرانس کے سفیر سے اگر ٹی ایل پی پیچھے ہوتی تو اسمبلی میں یہ اس کی بازگشت نہ سنائی دیتی. اسمبلی میں کیس موجود ہے اور ہم نے یہی
کہا ہے کہ جی ہم جو ایک ہماری فورم ہے قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم ہے وہاں لاؤ بھائی اس کو وہاں ڈسکس کرو. جب وہاں ڈسکس ہوگا تو ہم کیسے پیچھے ہٹ گئے. بالکل ڈسکس ہوگا اور اس کے اوپر یس نو کی بات ہوگی. ہمیں پتہ چلے گا کہ کون دین کے اس کاز کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جو ہے نا وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. اچھا سر، نوجوان جو ٹی ایل پی کا ہے اس کو کیا پیغام دیں؟ نوجوان جو ٹی ایل پی کے الحمدللہ اس کو دین کے ساتھ مزید محبت ہو رہی ہے. جو لوگ ہم نے جیلوں میں بیٹھ کے دیکھا، تھانوں میں، حوالاتوں میں اس وقت سب سے زیادہ جو اپنے کرائمز ہیں وہ نشے کے ہیں، ڈکیتی کے ہیں، اور وہ نشے کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں. لیکن ان ڈکیتوں کو، نشے والوں کو، ان بدکاری سے ہٹا کر ہمارے امیر المجاہدین یہ نوجوان کو جب میسج دیا کہ اپنے نبی سے وفا کرو، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تو اب نوجوان کافی چینج ہو چکا ہے. اور یہ جو اب ان کی ڈیڑھ پیڑ آ چکی ہے اس کا حل تو نہیں، ان کا تو اب ان کو یہ برا لگ رہا ہے، ورنہ ہمارے اس معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. ہمارا نوجوان جو ہے، اور اس نوجوان کو میرا میسج یہی ہے کہ جو امیر المجاہدین فرما گئے ہیں کہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو، جتنی آپ وفا کرو گے اتنی آپ کی عظمت اور وقار بڑھے گا.